بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 مارچ ہے۔ پچھلے 2 دن کے اندر صدیق جان صاحب اور عمران ریاض خان صاحب نے حسنات ملک صاحب کے ریفرنس سے عدلیہ کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی عدلیہ کے اندر اب جو سوچنے کا انداز ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ بات جو ہے نا یہ ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ لوئر کورٹ کے اوپر بھی آ رہا ہے، اور وہ جو پچھلے 2 سال کے اندر کیا جا رہا تھا اس کی جو سسٹینیبلٹی ہے وہ بھی حرف تنقید کا نشانہ بھی بننا شروع ہو گئی ہے۔ یہ انٹرنل آپس کے لیول کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو کوٹ کر کے تو حسنات ملک صاحب نے جو فیچر ہے، جو کالم ہے، جو آرٹیکل ہے، اس میں یہ چیزیں باتیں کی ہیں، اپنی زبان سے بھی انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ کہی ہیں، اور ان کو کوٹ کیا ہے صدیق جان صاحب نے اور عمران ریاض صاحب نے۔ قابل محترم ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کیس کس قسم کے تھے وہ کہ مارچ 2022 کے بعد سے جب یہ کام سٹارٹ ہوا ہے تو کس قسم کے کیس جو ہے نا وہ عمران خان کے اوپر امپوز کیے گئے ہیں۔ پہلے تو سٹارٹ یہ کیا گیا ہے کہ کرپشن ڈھونڈی جائے حکومت کے اندر، فیڈرل گورنمنٹ میں، پنجاب گورنمنٹ میں، کے پی گورنمنٹ میں، جو کہ خالصتاً پی ٹی آئی کے زیر اثر تھی، پی ٹی آئی کے فلیگ کے نیچے تھی، ان کے اندر جو ہے نا وہ کرپشن وہ دیکھی جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کی یہ چیز جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی فار دا پی ڈی ایم اور فارچونیٹ فار دا پی ٹی آئی کہ ان کو اس چیز میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ جو چیزیں جو کرپشن کی ایلیگیشنز ہیں وہ انہوں نے صوبائی حکومتوں کے اوپر بھی اور عمران خان کے ساتھ چلنے والوں کے اوپر بھی لگائی، لیکن وہ سسٹین نہیں کر پائے۔ پھر انہوں نے عمران خان کی ذات کے اوپر کرپشن ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، جس کو شہید ارشد شریف نے بھی ایک میٹنگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ بڑے گولڈن ورڈ ہیں شہید ارشد شریف کے، کہ مجھے انہوں نے کہا کہ کرپشن کی بات بتائیں، تو میں نے ان کو رسپانس میں یہ کہا کہ جو بندہ پانی کی آدھی بوتل جو ہے وہ اٹھا کے ساتھ لے لیتا ہے کہ یہ پانی میں نے پیا تو اس کو میں ضائع کیوں کروں، وہ کرپشن کرے گا۔ تو یہ چیز ہی اس چیز کے لیے کافی تھی۔ پھر عمران خان کی کرپشن کو ڈھونڈنے میں وہ ناکامی کے بعد کہ ان کو یہ کرپشن نہیں ملی ہے، کیونکہ عمران خان ایک ایسی ہے کہ اس کی جو لائف ہے بالکل کھلی کتاب ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے، کیونکہ جو چیز اس کے دل کے اندر ہے وہ اس کی زبان کے اوپر بھی ہے اور اس کے فعل کے اندر بھی ہے۔ ساری چیزیں جو ہے نا ان کا ایک کمبینیشن ہے عمران خان کی زندگی کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دل میں کوئی چیز اور سوچتا ہے، گھر کے اندر کوئی اور کام کرتا ہے، گھر سے باہر کوئی اور کام کرتا ہے، اس کے خیالات کسی اور قسم کے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کا جو کیریئر ہے، عمران خان کی جو انٹائر ہسٹری ہے، وہ چیز دیکھتی ہے کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، جو نہیں کہتا ہے وہ کرتا بھی نہیں ہے، اگر اس کو امپوز بھی کیا جائے تو وہ اس طرف نہیں جاتا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی کہ عمران خان کرپشن کے بچپن سے عمران خان کی جو گروتھ ہے وہ کرپشن سے پاک ایک گھر میں ہوئی ہے، اپنے خاندان کے اندر ہوئی ہے، پھر اس کی جو لائف ہے، اس کی جو ایجوکیشن ہے، جو اس کی زندگی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ قسم کے ایک کلچر کے اندر گزری ہے، اس لیے وہ کرپشن کا اس کا شائبہ کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ہے۔ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ایک پلاٹ دیا تھا شوکت خانم کو، عمران خان کو تو نہیں دیا، پھر مسلم لیگ نون اس کو کلیم کرتی رہتی ہے، لیکن اگر وہ شوکت خانم میں جا کے دیکھیں تو شوکت خانم کے کوریڈور کے، شوکت خانم ہاسپٹل کے کوریڈور میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے، جس کو اس وقت جو ہیڈ کر رہے تھے میاں نواز شریف، انہوں نے یہ زمین جو ہے نا ہاسپٹل کو ایلوکیٹ کی ہے۔ اب یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، عمران خان نے اس چیز کو ریٹن فارم میں اپنے ہاسپٹل کے اندر رکھا ہوا ہے، تو کرپشن جو ہے نا وہ نہیں ملی۔ تو پھر کیس کیا ملے جی، یہ نکاح کا کیس ہو گیا، تو شخانہ ہو گیا، گھڑی بیچ دی، تو گاڑی ادھر چلی گئی، ہیلی کاپٹر ادھر چلا گیا، یہ اس قسم کے جو بوگس قسم کے ہیں، جو ان بیسڈ، جو بیس لیس قسم کے جو کیس ہیں وہ عمران خان کے اوپر امپوز کر کے تو آلموسٹ تقریباً کو 200 کے قریب ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ مائنس پلس میں بھی 200 پلس بھی ہو، وہ کیس جو ہے نا وہ چلا دیے۔ 9 مئی کے بعد کس کے اندر ایک تیزی لائے گی، اس کی وجہ کہ عمران خان ان سے مان نہیں رہا تھا، عمران خان ان کی باتیں نہیں سن رہا تھا، کسی خاص
کرتے اپنی مرضی کرتا تھا، کیونکہ بچپن سے اس کو اپنی مرضی کرنے کی عادت تھی. وہ مرضی کی عادت جو ہے نا وہ اس کو ابھی بھی قائم تھی. وہ اس کی مرضی کو توڑنے کے لیے اس کی لائف کے جو ایک اس میں سوچنے کا اندازہ اس کے اندر ڈینٹ لگانے کے لیے عمران خان کو زبردستی انفورس کیا گیا. 9 مئی کا ایک واقعہ بھی آ گیا. پھر اس کے بعد عمران خان کی گرفتاریاں ہوئیں اگست میں گرفتاری کے بعد عمران خان پہلے اٹک جیل گئے. اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں ہیں اور وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آلموسٹ یہ 9 مہینے ہیں. ایک بندہ جو اپنی سٹیٹ سیدھی لائن کے اوپر ہے، اس بندے کے لیے اپنی لائن کو کنٹینیو رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. جس بندے کا سوچنے کا انداز درست انداز میں ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کی اپنے مطابق سوچ نہیں ہے، وہ جینیونلی درست انداز میں ہوتا ہے. اس کی جو سوچنے کا انداز ہے وہ لگاتار اسی انداز کو کنٹینیو رکھتا ہے. لیکن جو چیز غلط ہوتی ہے، بیس لیس ہوتی ہے، ڈائریکشن اس کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ کتنی دیر سسٹین کر سکتی ہے؟ الٹیمیٹلی یہ بھی نظام ایسا ہی ہے. چیزیں جو ہے وہ مینوپولیٹ ہوئی ہیں، چیزوں کو زبردستی جو ہے انفورس کیا گیا ہے، وہ کتنی دیر سسٹین کرتی ہیں؟ یہ 8-9 مہینے کا عرصہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہونا تھا جو ابھی ہونا شروع ہوا ہے، جس کی طرف حسنات ملک ہیں یا عمران ریاض خان ہے، صدیق جان وغیرہ اشارہ کر رہے ہیں. یہ سسٹین نہیں کرنی تھی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سامنے آتی ہیں. اچھا، اس کی ایک مین وجہ جو ہے نا وہ 8 فروری کا الیکشن پڑا ہے، جو انقلاب ہوا ہے. عمران خان اس بات کو، اس الیکشن کو انقلاب کا نام دے رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی دے رہے ہیں کہ اتنی فسطائیت، انتخابی نشان کا نہ ہونا، پارٹی ٹوٹ جانا، بکھر جانا، تیسری چوتھی لیئر کا آ کے الیکشن لڑنا، کوئی بندہ کسی کو جانتا نہیں ہے. پبلک ہے جو وہ خود ڈھونڈ رہی ہے کہ عمران خان کا نامینیٹڈ بندہ کون ہے. یہ جینیونلی ایک ڈیموکریٹک انقلاب ہی تھا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انقلاب کے اندر خون کی ندیاں ہی بہیں. یہ ایک پیس پروسیس کے اندر ایک ڈیموکریٹک انقلاب تھا، اور وہ واقعی انقلاب تھا کہ آج الیکشن کو گزرے ہوئے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا. اس 1.5 ماہ کے عرصے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی کسی جگہ کے اوپر جو نا وہ ری کاؤنٹنگ چل رہی ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہ اس کو کیسے توڑا جائے. بھائی آپ پچھلے 2 سال کے اندر اس بندے کو نہیں توڑ سکے، وہ آپ کی یہ کوششیں بھی ترک کر دو. اگر ایک ایلیمنٹ کے اندر ایک وہ سوچ آ گئی ہے نہیں جی ہمیں چینج کرنا چاہیے، تو باقی سارے لوگ بھی جو ہے نا وہ اس کی چینج کی طرف چلے جائیں. جو آواز خلق ہے اس کو دیکھ لیں کہ خلق کی آواز کیا ہے. ڈیموکریسی بیسیکلی ڈیموکریسی کیا چیز ہے؟ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام کے اوپر. ڈیموکریسی کی تعریف یہی ہے. تو اس بات کو مان لینا چاہیے کہ عوام کی حکومت جو ہے نا عوام کے اوپر عوام کے ذریعے ہی ہونی چاہیے. فارم 47 جو ہے نا وہ سسٹین نہیں کر پائے گا، کتنی دیر چل لے گا. کیونکہ 97 میں بھی اس قسم کا ایک تجربہ کیا گیا تھا. اس وقت تو کسی کو پتہ ہی کو نہیں چلا تھا. کتنا 2.5 سال چلی تھی آئی تھنک 99 کے اندر چیز وہ ختم ہو گئی تھی. 2/3 اکثریت دی گئی تھی، 4 صوبوں میں حکومتیں دی گئی تھیں. لیکن وہ بھی چیزیں وہ آج فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی یہی کچھ ہوا تھا جو آج ہوا ہے، کہ وہ بیس لیس تھی. وہ عوام کی جینیونلی پذیرائی نہیں تھی اس کے اندر. جب عوام کی پذیرائی ہوتی ہے، عوام کسی کو خود منتخب کرتی ہیں، تو عوام اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے فیصلے جو ہیں وہ مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کی ڈائریکشن کے اندر ہی اپنی زندگی کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ جس کو انتخاب منتخب کرتے ہیں وہ بھی عوام کی جو ڈائریکشنز ہے، جو عوام کی چاہت ہے، اس کے مطابق وہ اپنے ایکشن جو ہے نا اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو امتزاج ہے یہ ملک کی ترقی کا باعث بنتا ہے، معاشرے کے اندر ایک امن اور سلامتی اور سکون کا باعث بنتا ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر انسرجنسی بھی ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنیں بھی سر اٹھائیں گی. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ باقی بھی سارے ہیں. ہماری بیوروکریسی کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. تو ہم پاکستان کے جو سرونٹ ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو ہم اپنی جو ذاتی اناد ہے، ذاتی وہ چاہت والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم ایک دفعہ اگنور کر دیں تاکہ پاکستان کی عوام بھی سکھ کا سانس لیں. نجم سیٹھی صاحب کچھ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں پچھلے کوئی چند دنوں سے، جو عمران خان
جو ہے نا اس کو ریلیف مل رہا ہے، عمران خان جو ہے وہ نہیں ٹوٹنے والا، تو خان ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا خان ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نجم سیٹھی صاحب وہ مورا ہیں، نجم سیٹھی صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ عمران خان کی مخالفت کی ہے، اسپیسیفکلی عمران خان کی مخالفت کی ہے۔ اب ان کے پاس وہ الفاظ نہیں رہے ہیں کہ عمران خان کی مخالفت میں کنٹینیو کریں۔ اس لیے اس کی وجہ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ جو بھی بندہ عمران خان کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو تھاٹس رکھتا ہے، عوام اس سے سپیس کرتی ہے، عوام اس سے دوری اختیار کرتی ہے، تو ان کی جو پاپولیرٹی ہے، جس کی تقریباً ہر بندے کو جس کے لیے ضرورت ہے اس کی کہ مجھے شہرت دوام ملے، اس میں بھی فرق آتا ہے۔ تو یہ شہرت جو ہے نا یا تعریف جو ہے، یہ اس کا تو انسان بنیادی طور پر بھوکا ہے، وہ چیز کر نہیں پاتے ہیں، تو پھر وہ پرابلم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہی ابھی مجبور ہو گئے ہیں نجم سیٹھی صاحب بھی کہ میں اپنے پینترے کو چینج کروں۔ یہ بھی حقیقت پر مبنی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان کی باتیں ابھی مانی جا رہی ہیں، یہ تو عمران خان نے کیا کیا تھا، اس کے اوپر جو کیس تھے کیا وہ ٹھیک تھے؟ اگر ٹھیک تھے تو اس کو پنش کر دیتے، اور اس کو پنشمنٹ جو عوام ایکسیپٹ کر دیتی، لیکن عوام زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہے۔ 25 کروڑ لوگ ہیں، جس میں 12 کروڑ تو ایسے لوگ ہیں نا جو مکمل عقل اور دانش اور ہر چیز دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں۔ میاں صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ میاں صاحب ابھی پرواز کرنے والے ہیں۔ شریف خاندان آخری ہفتہ جو ہے نا وہ سعودی عرب میں گزارتا ہے، رمضان کے حرم کے اندر وقت گزارتا ہے، مسجد نبوی میں بھی وقت گزارتا ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ میاں صاحب وہاں سے لندن چلے جائیں گے، میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے، باقی فیملی ممبر جو ہیں واپس آ جائیں گے، میاں صاحب لندن چلے جائیں گے۔ انہوں نے کبھی علاج وغیرہ کرانا ہے، اور میرا خیال ہے ان کو بھی اپنا علاج کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے بنایا تھا، وہ پنجاب اسمبلی کے اندر یا پنجاب حکومت کی جو میٹنگز کے اندر ایک سائڈ کے اوپر، ایک کارنر کے اوپر بیٹھ کر ایڈوائزر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ مشیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو سٹیٹس جو ہے نا ان کا وہ نہیں ہے۔ 3 دفعہ اس ملک کی باغ ڈور وہ سنبھال چکے ہیں، ان کے پاس اب کوئی آپشن کوئی نہیں ہے، ان کو لندن میں جا کے علاج کرانا چاہیے، وہاں پہ شایان علی اور ان کے ساتھیوں کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا چاہیے، جو میرا خیال ہے ان کو صبح دوپہر شام کی ڈوز بھی دیتے ہیں، تو وہ اس چیز کو فیل کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جی ایک وضاحت آئی ہے کہ جی میں نے جو بات کی ہے کہ عمران خان کا وجود جو ہمارے لیے کھٹکتا ہے، اس لیے عمران خان کا وجود ہی جو ہے وہ پرابلم ہے، وہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سیاسی وجود کی بات کی تھی۔ اب جو چیز رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، چلیں جی مان لیا کہ وہ سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں، سیاسی وجود جو ہے عمران خان کا ایلیمنیٹ کرنا ہے پاکستان کی عوام نے، اور پاکستان کی عوام کو کنونس کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ لوگ کنونس نہیں کر پا رہے ہو، ٹی وی کو بیٹھ کر آپ اس کی سیاسی وجود کو ختم تو نہیں کر سکتے، پھر آپ الٹیمیٹ وہ چیز سمجھی جائے گی کہ آپ اس کو جینین اس کی جسمانی وجود کی بات کر رہے ہو، سیاسی وجود کی نہیں۔ عمران خان تو ایک سیاسی جن بن چکا ہوا ہے، ایک دیو بن چکا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ جو بات کرتے ہو عوام اس کے اگینسٹ کر رہی ہے، عوام اس عمران خان کی بات کو مان رہی ہے، عمران خان کی باتوں کو فالو کر رہی ہے۔ تو اس سے پہلے مریم اورنگزیب نے بھی تو ایک بات کہی تھی کہ جی اس کا تو سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ سیاسی طور پر سر قلم ہوتا ہے نہیں، یہ ایک مینٹلٹی ہے، فاشسٹ لوگوں کی مینٹلٹی ہے کہ جب وہ باتوں سے، جب وہ عمل سے مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ فزیکلی اٹیک کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا بھی، مریم اورنگزیب کا بھی، یہ لوگ جو ہے نا یہ فزیکلی اٹیک کی طرف ہیں۔ یہ چیزیں اب جسٹیفیکیشنیں دیتے پھریں گے کہ جی ہم صرف سیاسی کی بات کر رہے ہیں، سیاسی کر رہے ہیں تو آپ الیکشن میں مقابلہ کرتے، الیکشن ہے نا، سیاست کی جو ایلیمنیشن ہے وہ سیاست ہے، وہ الیکشن ہے، اور الیکشن میں عمران خان نے آپ کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے۔ اگر فارم 45 کو پکڑا جائے تو آپ ایلیمنیٹ ہو چکے ہوئے ہیں،
آپ عوام کے اندر آئیں، عوام کے اندر زندگی گزاریں، عوام کو سبق دیکھیں، جو عوام سبق دے رہی ہے اس سبق کو حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزار کے اپنی جو ایک زندگی کی نئی روش کے مطابق عوام کو اعتماد میں لیں کہ ہم ابھی سیدھے ہو گئے ہیں، تو عوام شاید آپ کی بات مان لے۔ جب عوام کی بات مانے گی تو ڈیموکریٹک پروسیس تو یہی ہے نا کہ آپ پھر آ کے دوبارہ کر لیں اور عوام جو ہے وہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کر لیں، عمران خان کو گورنمنٹ میں آنے دیں، عمران خان آ کے ایز اے چیف ایگزیکٹو سرو کرے، عوام اس کے خلاف ہو جائے گی۔ اگر عمران خان نے عوام کام ٹھیک نہیں کرے گا تو عمران کے خلاف ہو جائے گی عوام، تو ایلیمنیشن ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کو گورنمنٹ سے زبردستی باہر رکھو، آپ اس کو جیل میں رکھو، آپ اس کے اوپر عدت کے، توشہ خانہ کے، سائفر کے سزا بھی دیتے رہو، پھر اس کو جیل سے باہر بھی نہ آنے دو، عدالتی احکام کے باوجود بھی اس کو باہر نہ آنے دو، تو پھر اس کی ایلیمنیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی مقبولیت کا گراف جو ہے نا وہ زیادہ بڑھے گا، بالکل اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی کو 80 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں دبایا گیا تھا، اور جس وقت لیٹ 80s کے اندر پیپلز پارٹی اٹھی ہے وہ پر آپ سے نہیں پکڑی گئی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ معاملات کو پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کر پایا گیا، یا اس کے اندر کوئی جو بھی عوامل شامل حال رہے، لیکن ایک دفعہ تو پیپلز پارٹی نے جو بوسٹ کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو غیر جمہوری انداز کے اندر دبانے کی کوشش کی تھی۔ جب عوام کی رائے کا استعمال کرتے ہیں، جب عوام کی رائے سامنے آتی ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ ڈپریس ہو جائیں یا ان کو آپ باؤنڈ کر سکیں۔ تو پاکستان کی بقا اسی کے اندر ہے، اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ڈائریکشنز کو، اپنی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک، ہمارا وطن جو وہ رائٹ ڈائریکشن کے اندر آ سکے، جو قرضوں کا اور سے اتنی سارے برائیوں کا جو منبع بن چکا ہوا ہے وہ چیزیں ختم ہو سکے اور پاکستان ایک پرسکون زندگی کی طرف جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پھر ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرپشن جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہی ہے، سپورٹ کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ بھی کریں۔ انشاءاللہ جب آواز مضبوط ہوگی، آواز دور تک جائے گی، آواز کے اندر مزید نکھار آئے گا۔ اس لیے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم مل جل کر پاکستان کی باتوں کو آگے لے کر چلیں۔ پاکستان زندہ باد۔